جی میڈم، آئین پاکستان بچوں کو کیا حقوق فراہم کرتا ہے، اس پہ رہنمائی فرمائے ہمارے ناظرین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں بچوں کے آئینی اور قانونی حقوق کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آئین پاکستان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بچوں کو اس چیز کی آگہی دینا بچوں کا حق ہے۔ جی بالکل، کیونکہ اگر آپ کی کتابیں جو اسکول میں پڑھائی جاتی ہیں وہ کلاس 1 سے لے کے آنورڈز ہیں، یا اس سے بھی پہلے اب تو بچے اسکول میں داخل ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کو آئین پاکستان سے کوئی آگہی دی آپ نے؟ میرا نہیں خیال ہے بالکل درست فرمایا، نہیں دی کہ ایسی نہیں دی ہم نے۔ تو جب اگر آپ نے کوئی حقوق بنا لیے، ان کے لکھ دیا آئین میں، قانون میں، لیکن بچوں کو ہی نہیں پتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بچے تو اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکیں گے، اس بچے کے لیے کوئی بڑا ہی بات کرے گا، تو وہ اگر نہیں کرے گا تو اس کی تعین نہیں ہو سکتا۔ پہلا تو ہمارا آپ کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے، اس ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، جو ایجوکیشن پالیسی بناتے ہیں، جو کریکولم سیٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی، یعنی کہ اس کو کورس میں شامل کیا جائے، جو حقوق جس کے حقوق ہیں، جو بچوں کے حقوق ہیں، جس کے حقوق ہیں، اس کو تو پتا ہو کہ میرے یہ حقوق ہیں۔ تو پہلا جو حق ہے ہم سمجھتے ہیں وہ آگہی کا اور علم کا، تعلیم کا حق ہے۔ آئین پاکستان میں بھی آرٹیکل 25A ہے، جس کے اندر بچوں کے ان حقوق کو کی تعلیم انہوں نے حاصل کرنی ہے۔ وہ تعلیم چونکہ ایک آپشنل جاب نہیں ہے، تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست کی اگر ذمہ داری ہے تو جو بچے ہیں ان کو اگر آپ قیمتاً، یعنی تعلیم کے فیس لیں گے آپ دینے کی، تو پھر ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ تعلیم کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، وہ اپنے بچوں کو نہ بھیجیں۔ آئین پاکستان کی شک 25A یہ کہتی ہے رائٹ آف ایجوکیشن آف اے چائلڈ، رائٹ آف ایجوکیشن آف اے چائلڈ، 16 سال تک کا بچہ مفت تعلیم یعنی کہ 16 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ میٹرک 10ویں کلاس پاس کرتا ہے، یعنی کہ 1 to 10 تک جو ہے 16 سال وہ ریاست پاکستان جو ہے وہ اس کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کی پابند ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کے جو پبلک سکولز ہیں، پبلک سکولز میں فیس تقریباً نہیں ہوتی، نہ ہونے کے برابر، یا بہت نامینل ہوتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں میڈم ایک بات اور بھی ایڈ کروں گا کہ نامینل فیس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کو جو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اس کا بھی کوئی معیار نہیں ہے۔ اس معیار کو بھی اگر ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ اس معیار کو بھی بہتر ہونا چاہیے، تو تب ہی ایک جو ہے وہ ایجوکیٹڈ معاشرہ وجود میں آ سکے گا اور ہمارا مستقبل جو ہے وہ تابناک ہو سکے گا۔ یہی ایسی ہی بات ہے کہ آئین کی بات کرنا، آگہی کی بات کرنا یا قانون کی بات کرنا بذات خود ایک بہت ایسی گفتگو ہے یا ایسا موضوع ہے جس کو آپ بہت کم کرنا چاہیں تو تب بھی کافی ذخیر قسم کا اس کے اوپر بات کرنے کا مواد موجود ہے کہ کرنی چاہیے۔ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ رہنمائی کے لیے کچھ روشنی کہ ایسا کیوں ہے کہ اگر فیس جو ہے وہ نامینل ہے، کم ہے، یا تعلیم مفت ہے، تو اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار اگر معیار تعلیم نہیں ہے تو پھر مفت ہونے کا کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، یا الٹا نقصان تو نہیں ہو رہا کہیں؟ دوسری طرف اگر دیکھا جائے میڈم تو جو بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں، جو بچہ سرکاری اسکول میں جاتا ہے بنسبتاً جو پرائیویٹ اسکول میں جا رہا ہے، اس بچے پہ پرائیویٹ اسکول والے بہت توجہ دیتے ہیں، بہت گرومنگ ہوتی ہے اس کی، اور وہ بچہ جب اس ادارے سے باہر نکلتا ہے اور ایک بچہ جو گورنمنٹ کے ادارے سے باہر نکلتا ہے، اس میں خاصا فرق آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں، فرق پیدا کیا ہم نے۔ ہم گورنمنٹ اسکول سے پڑھے، ہماری ساری ایجوکیشن ہماری صرف نہیں ہے، مطلب آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کوئی انٹرویو یاد کریں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تو ٹاٹ والے اسکول میں پڑھتا تھا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ اسکول میں اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان آ سکتے ہیں ایز بینگ دی نیوکلیئر سائنٹسٹ ہمارے پاس، تو آج کے اس ٹاٹ والے اسکول سے کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے؟ نہیں۔ تو میرا یہاں پہ رائٹ آف ایجوکیشن کو اگر آپ میرے سے آج کے پروگرام کی حد تک یہ پوچھیں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو اپنا تجربہ ہے، جو ہم تجربے کی بنیاد دیکھتے ہیں کہ جو بڑے تھے یا معاشرے میں ہم نے وہ نظام دیکھا ہے، ہم نے اپنے گورنمنٹ سکولز اور آج کے گورنمنٹ سکول کا تقابلی جائزہ لیا، تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ رائٹ آف ایجوکیشن میں رائٹ آف بیسٹ ٹیچر از دا رائٹ آف دا چائلڈ۔ بالکل، آپ ٹیچر کو رسپیکٹ بھی دیں، آپ ٹیچرز کے ٹریننگز کے انسٹیٹیوشنز بھی بنائیں، آپ ان ٹیچرز کو
اپوائنٹ کریں جو کہ ایٹیٹیوڈ میں ٹیچرز ہیں, جو کہ اس لیے نہیں آتے ایجوکیشن کی فیلڈ میں کہ ان کو کوئی اور جاب نہیں ملتی, یا وہ والے لوگ آ جائیں جو بچوں کے مستقبل سے پوری طرح آگاہ نہ ہوں, یا جن کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ٹورڈ چلڈرن سافٹ اور فرینڈلی نہ ہو, یا وہ ٹیچرز جو اپنی سیلف گرومنگ نہ کرتے ہوں, یا وہ ٹیچرز جو بچوں کو مستقبل سمجھے بغیر پروڈکٹ سمجھ کے, وہ بے شک پرائیویٹ اسکول ہے یا پبلک, وہ پروڈکٹ سمجھتے ہیں یا اپنا کوئی سبارڈینیٹ سمجھتے ہیں, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹائم پاس کرنا ہے اور اس کے ذریعے معاش ہمارا بنا ہوا ہے. یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. تو رائٹ آف چائلڈ کو ڈیفائن کرنا آئین پاکستان نے تو رائٹ آف چائلڈ کو ڈیفائن کیا ہے, مگر اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو رہی. بچوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے, ان کو ویسے تعلیم پرووائڈ نہیں کی جا رہی. ان کا وہ جو معیار ہے وہ اس لیول تک چلا گیا ہے کہ جو ہمارا ایک لیبر مین بھی ہے نا, ایک عام آدمی ہے, جب اس کے سامنے سرکاری اسکول کی بات کی جاتی ہے تو وہ اسے ایک دم بیزاری شو کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ادھر کیا ہے, ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے, میرا بچہ تو فلانے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے, میں تو مشکل سے جو ہے اس کی فیس دے رہا ہوں اور اس کو پڑھا رہا ہوں. تو ہماری جو ایجوکیشن کا لیول ہے وہ اس حد تک گر چکا ہے کہ اس کو بہتر کرنے کی میرے خیال میں بہت ضرورت ہے. آپ نے بتایا ہے, میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ رکوں گی, جو کہا جا رہا ہے نا کہ ایجوکیشن کا معیار گر گیا ہے, اس کے لیے میں آپ کو ایک چیک دیتی ہوں, آپ کو ابھی اپنے سوال کا جواب مل جائے. جی ضرور. اسی ایجوکیشن سسٹم سے آپ وہ ٹیچرز بنا رہے ہیں جو کہ آپ کے پاس ساری فورن ایجوکیشن میں کریکولم ان کا پڑھاتے ہمارے ٹیچرز ہیں, باہر سے تو نہیں آ کے پڑھا رہے ہیں. جتنے آپ کے پرائیویٹ سکولز ہیں جو کہ فورن کریکولم کو یوز کر رہے ہیں, جو کیمبرج ایگزامینیشن ہو رہی ہے, آکسفورڈ کے ایگزامز دے رہے ہیں بچے, ایڈیکسل کے ایگزامز دے رہے ہیں, آئی جی ایس سی ہو رہا ہے, جو بھی یعنی کہ وہ سرکاری امپلائیز ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ وہ اسی اسکول سسٹم سے, پاکستانی نظام تعلیم سے تعلیم حاصل کرنے والے اساتذہ ہیں. یعنی آپ کا پڑھانے والا اگر اسی ایجوکیشن سسٹم سے نکل کے اس قابل ہے کہ اس کریکولم کو پڑھا کر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ایگزامز کے کمپٹیشن میں بچوں کو کامیاب کرا سکے. یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اسی سسٹم سے وہ نکل کے فوراً نصاب کو پڑھا رہے ہیں. مطلب آکسفورڈ کا دیکھا ہے کہ آکسفورڈ کا نصاب پڑھایا جاتا ہے, پڑھا نہیں رہے, انٹرنیشنل بچے اچیومنٹس کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ایگزامز کے اندر پوری دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں پہ کامیاب ہوتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. اور یہ آپ کو مسلسل نظر آئے گا, یعنی یہ گیپ نہیں ہے. ہر سال ایک بچہ, 2 بچے, 3 بچے فزکس میں, کیمسٹری میں, ڈیفیکلٹ سبجیکٹس میں, مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ اردو میں لے رہے ہیں یا اسلامیات میں لے رہے ہیں, نہیں, ایسے سبجیکٹس جو کہ نیوٹرل فار دی ہول گلوبل ورلڈ ہے. یہ یہاں پہ سائنسز جو ہیں وہ آپ کے ظاہر ہے کہ نیچرل سائنس جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے کائنات کو اسٹڈی کرنی ہے نا, فزکس پڑھ رہے ہیں, کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں, ان کے اندر بچے کمپٹیشن میں لے کے آ رہے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نظام تعلیم میں کوئی مسئلہ نہیں؟ نظام تعلیم کو ڈیلیوری میں مسئلہ ہے. ڈیلیوری میں بھی شاید, ہاں ڈیلیوری بھی, مطلب خلا جو آپ, میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو ہمارا ایک سسٹم پیرلل چل رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر چل رہا ہے, وہ ہمارے سرکاری سسٹم سے کیوں آگے ہے, اور ہماری جو ساری پبلک ہے وہ ادھر ٹلٹ کیوں ہو رہی ہے کہ ادھر داخل کرانا ہے؟ اس خلا کے بارے میں ناظرین کو بتائیں کہ وہ کون سی کمیاں, وہ لوپ ہولز ہیں جنہیں اگر دور کیا جائے تو ہمارا جو سرکاری ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے اور سارے کا سارا جو ہے وہ لوگ ادھر کنورٹ ہو سکتے ہیں. یہ آپ کا سوال اتنا اہم ہے کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ آئین پاکستان میں بچوں کے جو حقوق ہیں, ہم وہاں سے بات ہماری شروع ہوئی اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ, اور ابھی بھی ہے ہمارا کچھ یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ موضوع وسیع ہے, اس کے اوپر ہم ایک سیپریٹ پروگرام بھی آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ضرور کریں کہ جو نظام تعلیم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میڈم اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈال دیں. میں بتانے لگی ہوں اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارا اگلا پروگرام ہوگا یہ فوڈ فار تھاٹ, ہم اس کے لیے بیان کرنے لگے. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ ضرور کریں گے, اس پہ بھی پروگرام کریں گے. جی, فوڈ فار تھاٹ ہم یہ دے رہے ہیں کہ نظام کیا ہے. پہلے تو یہ بتائیں نظام کیا ہے, کیا آپ کے پاس ایجوکیشن کا نظام ہے؟ پہلا سوال میرا آپ سے. ایجوکیشن کا سسٹم بالکل ہے, ہمارے سکولز ہیں, ہمارے کالجز ہیں, ہماری منسٹری ہے, ہمارے سیکٹری لیول کے جو آفیسرز, بیوروکریٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. یہ سسٹم نہیں ہے, ہمارا سارا کچھ موجود ہے. نہیں, یہ موجود نہیں, یہ انفراسٹرکچر ہے.
اس کو بیسک انفراسٹرکچر تو موجود ہے نا اور وہ آپریشنل بھی ہے. نہیں آپ شاید میں وہیں پہ آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں کہ عام تاثر جو ہے کہ واٹ از ایجوکیشن. پہلا تو یہی ایک سوال ہے, جب ہم ایجوکیشن پڑھتے ہیں یا ہمیں اساتذہ نے پڑھایا تو ایک بہت ہی پیاری 2 چیزیں میں آپ کو آج کے پروگرام میں شیئر کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, تو ہم بچوں کو وہ حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی اگر بتا پائے تو وہ انریچ کرے گا ان کے آئندہ لرننگ کے پروسیس کو یا لرننگ کے بعد. میڈم میں نے جیسے آپ سے پوچھا کہ 75 سال پاکستان کو بنے گزر چکے ہیں, مگر ڈے بائی ڈے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ پمپتا پھولتا جا رہا ہے اور ہماری جو یوتھ ہے ساری کی ساری وہ ادھر کنورٹ ہو چکی ہے, ادھر ٹلٹ ہو چکی ہے, اس کا جھکاؤ ادھر ہی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو فلانے اسکول میں کرانا ہے. ABCD جو بھی نام ہیں پرائیویٹ سکولز کے, پرائیویٹ سکول میں کون جا رہا ہے؟ مزدور کا بچہ. پرائیویٹ سکول اور سرکاری سکول میں کون جا رہا ہے؟ ایک مزدور کا بچہ, ایک عام آدمی کا بچہ جو ہمارا متوسط طبقے سے بیلونگ کرتا ہے, وہ مجبور ہے کہ اپنے بچے کو وہ سرکاری سکول میں داخل کرائے. جب وہ سرکاری سکول میں اپنے بچے کو داخل کرواتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ ایک اس طرح کی نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو اس طرح کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتا جو مجھے تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی. اس فرق کو, ذہنی فرق کو نکالنے کے لیے آپ بتائیں کہ کیا اس کا سلوشن کیا ہے؟ ہم نے بات جہاں ختم کی وہیں سے شروع کی کہ یہ جو نظام تعلیم ہے جس کے اندر پرائیویٹ اور پبلک کا ایک کانسیپٹ آ گیا جو کہ پہلے اس طرح سے نہیں تھا لیکن اب بہت بڑھ گیا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے, بہت ساری چیزوں کو آپ چاہیں گے بھی تو واپس نہیں لے کے آ سکتے, نہیں لا سکتے بالکل. اور ویسے بھی کائنات میں گروتھ کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی ہو تو آپ نے اچھی کی طرح اچھا ہونا ہے, آپ نے اچھی کو برا نہیں کرنا ہے. بالکل. تو ایک جو نظام جو گلوبلائزیشن کا ہے وہ سب سے پہلے ہولی قرآن سے ہمیں ملا ہے, وہ ہمارا ورثہ ہے. ہمارے سے مراد پوری دنیا ہے, پوری انسانیت ہے, ہمارے سے مراد صرف پاکستان نہیں ہے. تو ہماری پالیسی کیا بننی چاہیے, جو کہ آئین پاکستان نے ایک بات کہی کہ جو پرنسپلز اینڈ پالیسی ہیں وہ جب بنائے آپ کریں گے تو آپ نے خواتین اور بچوں کو پریورٹائز کرنا ہے, ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ نے کام کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ نے ایکوالٹی کے پرنسپل کو بھی ڈراپ کر دینا ہے. یعنی کہ باقی چیزوں میں آپ ایکول رہیں لیکن جن کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے انہیں زیادہ توجہ دیں. میڈم وہ توجہ کی بات اب ہونے لگی ہے کہ زیادہ توجہ دیں. یعنی یہ جو 2 ہمارے پیرلل سسٹم چل رہے ہیں, آئین نے آپ کو یہ موقع دیا ہے, ایک سطح پہ ہم کس طرح لا سکتے ہیں. آئین نے آپ کو پہلے یہ گائیڈنس دی ہے, یعنی کہ یہ موقع دیا ہے کہ آپ اس پہ کام کریں. اب کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر پوری دنیا میں نظام یہ چل رہا ہے کہ ٹاپکس کریکولم میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹاپکس کریکولم میں دے دیں اور اس کے بعد اس کا جو کریکولم میں آپ نے بک کر دیا ہے کہ یہ کتاب ہے, یہ نصاب ہے, اس کو چھوڑ دیں. یعنی کہ وہ جو لمبی تھیوری ہے, نہیں تھیوری دینی نہیں, ٹاپک دینا ہے. وہی نا ٹاپک دینا ہے. ٹاپک دیا آپ نے, فرض کریں ٹاپک دے دیتے ہیں, کوئی ایک ٹاپک دے دیتے ہیں کہ پودے کی نگہداشت کیسے کرنی ہے. آج 14 اگست آ رہی ہے تو 14 اگست پہ ایک ہمارا اس دفعہ کا ایک بڑا یہ بھی میسج آ رہا ہے کہ آپ باجے نہ بجائیں, پلانٹیشن کریں, آپ پودے لگائیں, آپ گرین پاکستان کی کانسیپٹ کو لے کے آئیں. چلیں جی, اب آپ کا ایک چھوٹا سا نصاب کا سوال ہے کہ پودا کیسے لگایا جا سکتا ہے یا پودا کیا ہے. چلیں یہی سوال چھوٹا سا بنا لیں, پودا کیا ہے کے اوپر آپ اس کو لکھ کے نہ دیں کہ پودا کیا ہے, وہ بچہ خود لکھے. بچے سے کہیں کہ وہ یہ ریسرچ انجنز ہیں, یہ استاد محترم ہیں, یہ لوگ ہیں آپ کے ارد گرد, یہ ادارے ہیں آپ کے, وہاں جائیں پتہ کریں پودا کیا ہے. آپ پکچرز میں دیں کہ پودا کیا ہے, آپ لکھ کے دیں پودا کیا ہے, آپ ڈرائنگ بنا دیں کہ یہ پودا ہے. یعنی کہ میڈم ہمارا جو پہلے سسٹم جو ہے سکولنگ چل رہی ہے, پرائیویٹ سکولنگ جو سرکاری سکولنگ ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبی تھیوری ہوتی ہے. استاد بچے کو کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ لیسن آپ پڑھو, بچے پڑھتے ہیں اور اس کو کہہ دیتے ہیں جی کل آپ نے یاد کر کے آنا ہے, بس کل آپ کا امتحان ہے. ہم وہ کریمنگ کراتے ہیں نا, آپ کو آپ رٹا لگاتے ہیں. رٹالائزیشن جو پرانا سسٹم ہمارا تھا اب کافی حد تک وہ ختم ہو گیا ہے. جو آپ بات کر رہی ہیں وہ زبردست بات کر رہی ہیں کہ اس کو ٹاپک دیا جائے اور اس کے اندر وہ سیلف کریٹر بنے. ساری دنیا میں یہ چل رہا ہے. ہاں, وہ خود جو ہے ساری دنیا میں چل رہا ہے. چند پوائنٹس بتا دیے جائیں اور آپ بتا رہی ہیں کہ اس کو سرچ انجن بتا دیے جائیں اور وہ اپنے لائبریری دکھا دی جائے,
سوشل میڈیا پہ بھی کنیکٹ رہ سکتا ہے, واٹس ایپ ہے, آپ لائبریریز بنائیں نا, آپ بچوں کو کہیں کہ یہ لائبریری ہے, یہ آپ کا ریسورس یہاں پہ پڑا ہوا ہے. سب سے بڑی ہیومن لائبریری کا کانسیپٹ ہے جو پاکستان میں لے کے آئے ہیں آپ. ہیومن لائبریری میں آپ کے وہ اساتذہ ہیں جو یا تو ریٹائر ہو چکے ہیں, یا ججز ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں, یا انجینئرز ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں, یا آپ کے سارے ایکسپرٹس ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں. ان کی ہیومن لائبریری بنائیں. وہ بچہ ان کے فون نمبرز دے دیں, یہ آپ نے سوال پوچھنا ہے اس کے یہ ماہرین ہیں. اوپر جس طرح ہم نے آج کل فضول قسم کے گروپ بھی بنائے ہوئے ہیں, بحث ہوتی رہتی ہے, وہاں آپ سائنس کا گروپ بنا دیں, وہاں میتھ کا گروپ بنا دیں. ہاں جی بالکل. اور وہ آپ کے لرننگ گروپ ہو وہ جس میں مطلب وہ ریسورس پرسنز ہیں, اور وہ جو ہے وہیں پہ اس کے سوال نہیں, وائی اونلی ٹیچرز بنائیں. ہم کہتے ہیں کہ نظام تعلیم دے, ظاہر ہے جب نظام تعلیم چینج ہوگا, ڈیٹا بینک بنائیں. آپ کتابوں کی بجائے بچوں کو ٹاپک لسٹ دے دیں, ٹاپک لسٹ کے ساتھ ریسورس کہاں پہ پڑا ہے. ٹھیک ہو گیا میڈم, اس کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بچہ یا بچی, کیونکہ ہم بات بچوں پہ کر رہے ہیں اور ہم ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ بچہ یا بچی کس عمر تک استعمال کیا جاتا ہے. بڑا اچھا سوال ہے, بڑا اچھا سوال ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اس بات کی. بچہ اور بچی کا کانسیپٹ میں پہلے میں آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا زندگی کا تجربہ بتانا چاہتی ہوں, اور قانون کی بھی ایک بات بتانا چاہتی ہوں ہم اپنے ناظرین کو, کہ قانون میں یہ جو جینڈر ہے اس کے لیے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی گئی. یعنی ایک لفظ اگر قانون میں لکھا ہوا ہے نا ہی, تو اس کے معنی ہی بھی ہیں اور شی بھی ہیں. اور یہ تو میڈم ٹھیک ہو گیا, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں مگر اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. میں اسی دیکھیں بات کو سمجھیں ذرا. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کانسیپٹ ہے, یہ لرننگ کا پلیٹ فارم ہے نا, تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جینڈر ڈسکریمنیشن میں ہی اور شی, یہ بچہ یا بچی آپ نے بولا ہے کہ بچے یا بچے کی عمر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے قوانین میں بچے اور بچی کے لیے مختلف عمروں کا تعین بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. تو نہیں, وہ تبھی آپ نے اس کا ذکر کیا ہے نا, لیکن ویسے جینڈر کو ہم جینڈر نہیں سمجھتے. اب کیا بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ ایک قانون بنا ہے جس کو آپ نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ ناظرین کو یہ پہلے بتا دیں کہ بچہ اور بچی کا جو عمر ہے, ہم کس حد تک بچے کو بچہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہے, اور کس عمر تک ہم کہتے ہیں کہ یہ بچی ہے. اس کی عمر کا آپ بتا دیں کہ وہ بچے کی عمر, پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بچے کی جو عمر ہے. دیکھیں سوال کو دیکھیں آپ, میں سوال سمجھ چکی ہوں, لیکن آپ جواب کی ذرا سکوپ کو سمجھیں. سکوپ یہ ہے, عمر سے کیا مراد ہے؟ مینٹل ایج مراد یہ ہے کہ اس وقت قانون میں نہیں مینٹل ایج بچے کی آپ سمجھیں, فواد ذرا سمجھیں, فواد سمجھیں. مینٹل ایج, فزیکل ایج, ایموشنل ایج, وچ ایج؟ آپ نے کہا فزیکل ایج. اچھا, اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, اس کی ایک آپ جرنل بات کر رہے ہیں, نہیں یہ جرنل بات ہو رہی ہے کہ قانون جو ہے وہ جرنل پرنسپلز کی بات کر رہا ہے. جرنل پرنسپلز میں ایک قانون آپ نے بنایا ہے, چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ. اس میں آپ نے کہا کہ لڑکی 16 سال کی ہوگی کم از کم, لڑکی 16 سال کی ہوگی کم از کم, اور لڑکا 18 سال کا ہوگا, تو پھر وہ شادی کر سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شادی کی عمر کو نہیں پہنچے, انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا, ان کو جرمانہ ہوگا اور ان کو سزا ہوگی. اگلی بات ہے کہ اس کو پھر آپ نے سزا جیسے, یعنی کہ میرا جو کوسچن تھا کہ ہم اپنے اس معاشرے میں جو لفظ بچہ استعمال کرتے ہیں کہ یار یہ بچہ ہے, تو وہ جو بچے کی ایج آپ نے بتائی ہے قانون میں وہ 16 سال ہے. نہیں, 18 سال. یہ صرف آپ کا وہ والا قانون ذکر ہو رہا ہے جس کو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہم کہہ رہے ہیں. وہ 18 سال لڑکے کو بچہ کہہ رہا ہے, اس سے چھوٹے بچے کو بچہ ہی کہہ رہا ہے. 18 سال سے کم جو بچہ ہے وہ اس کی شادی نہیں ہو سکتی, اس کی شادی نہیں ہو سکتی. اگر وہ کرتا ہے, جی اگر وہ کرتا ہے تو غیر آئینی غیر قانونی ہے. 18 سال سے کم جو بچہ شادی کرے گا تو وہ غیر آئینی شادی کہلائے گی. غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, اس کے خلاف کارروائی ہوگی, وہ شادی کنٹینیو نہیں کی جا سکے. اس کے ساتھ میڈم آپ یہ بتائیں کہ بچی کی عمر کتنی ہے؟ یہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں 16 سال کی بچی کو بچی تصور کیا جائے گا, 16 سال سے کم عمر. 16 سال میں پہنچیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ اگر 16 سال میں, اب 16 سال سے وہ شادی کر سکتی ہے, 16 ہو گئی, اٹینڈ 16 پھر اس کی شادی جو ہے وہ لیگل ہے. وہ لیگل ہے. ابھی اس کے اوپر بھی ایک لیٹسٹ, بوائے جو ہے جو میل ہے 18 ابو ہے, میٹ کر جاتا ہے جب وہ 18 ایئرز کا ہو گیا, اور بچی جو ہے وہ 16 سال کی ہو گئی
تو وہ دونوں شادی کر سکتے ہیں, وہ قانونی میرج کہلائے گی. یہ جنرل پرنسپلز ہیں, لیکن مطلب اس وقت یہ پرنسپلز یہ ایگزسٹ کر رہے یہاں پہ ہیں, ایگزسٹ کر رہے ہیں اس وقت کورس میں بھی. یہ ایگزسٹ کر رہا ہاں ہے. جی, بالکل. اس کے علاوہ یہ بھی ایڈ آن کرتے جائیں کہ جو 16 سال کا بچی کا اور لڑکے کا 18 سال کی عمر کا ہے, اس کے اوپر بھی ابھی ریسنٹ ایک ججمنٹ آئی ہے. یہ پٹیشن فائل کی گئی ہے کہ کیوں فرق ہے, اگر 18 سال کا لڑکے کے لیے ضروری ہے تو 18 سال ہی لڑکی کے لیے بھی. مطلب اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے پیچھے کازز کیا رکھی ہیں آپ نے کہ وہ 18 کا اور یہ 16 کا, یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ کیوں کس طرح بنایا گیا, کس چیز کو مد نظر رکھ کے, اور جس کو بھی مد نظر رکھ کے وہ کہہ رہے ہیں وہ بیسس بدلیں, وہ بیسس بدلیں. ابھی یہ پیٹیشن جو ہے یہ جی پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں جی, یہ ابھی ظاہر ہے ابھی ٹیک اپ ہوئی ہے. اگر قانون کوئی پاس ہونا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کی لیجسلیشن نے کرنا ہے نا, لیجسلیچر جب کرے گا ظاہر ہے وہ پہلے پٹیشن ہوگی, ججمنٹ آئے گی, ڈائریکشن جائے گی لیجسلیٹر کو کہ اس میں یہ تبدیلی آپ کرو, وہ ایک پروسیس ہے. مطلب فی الحال تو جو بات میں ادھر ہی اپنی واپس اپنے کوسچن کی طرف آؤں گا کہ جو بوائے ہے, جو لڑکا ہم جسے جنس میں بولتے ہیں, اس کی شادی کی جو عمر ہے 18 سال سے کم سال ہے. جی, اگر اس سے کم ہم اس کو بچہ کنسیڈر کریں گے, مرد نہیں کہیں گے. جو لفظ مرد ہماری سوسائٹی میں استعمال ہوتا ہے وہ 18 سال جب شناختی کارڈ بن جاتا ہے, آئیڈینٹی آپ کی جب بن آپ گئی, کی آئیڈینٹی ہو گئی, جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے, جب آپ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, جب آپ ذریعہ معاش کے لیے کوئی پابندی نہیں آپ کے اوپر. آئین نے کہا ہے کہ 14 سال سے کم عمر بچے, اور جدھر بھی آپ کہیں پہ اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ پوچھتے ہیں. 14 سال سے کم عمر بچے ریسٹرکشن ہے کہ آپ کوئی ان سے ہیوی جاب نہیں لیں گے. آپ فیکٹریز میں کام کے لیے یا کان کنی کے شعبے میں یا کسی اور جگہ پہ, وہاں بچے کی عمر 18 سال نہیں 14 سال ہے. تو ناظرین, اپنے میزبان فواد منیر مغل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور ہماری مہمان سیدہ عظمیٰ گیلانی ہائی کورٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو اجازت دیں. السلام علیکم.